بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے صابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرڈ ٹیچنگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر بنائی جانے والی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو مختصر طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ایک ایسی عظیم ہستی جس نے اسلام کے سچے دین کو عرب کی حدود سے نکال کر آدھی دنیا سے زائد علاقوں پر مسلمانوں کی عظیم سلطنت قائم کی، جس کے نظام عدل و انصاف کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ بہادری و شجاعت، عزم و استقلال، صبر و تحمل اور اسلام کے عظیم مجاہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی تاریخ ولادت 583 یا 584 سنہ عیسوی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 14 برس چھوٹے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے مشہور تھے، جس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات میں کیا ہے۔ باپ کی سخت طبیعت کا اثر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج میں بھی سرایت کر چکا تھا، اور آپ اپنے فیصلے لینے میں بہت سخت واقع ہوئے تھے۔ آپ کا بچپن خطاب کے اونٹ چرانے میں گزرا۔ باپ نے آپ کی تربیت ایک جنگجو کے طور پر کی۔ آپ لڑکپن میں کئی فن حرب، نیزہ بازی، گھڑ سواری، تلوار بازی میں شہرت رکھتے تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ملتی، تاہم اتنی معلومات ملتی ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، اور آپ دور جہالت میں ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو قریش میں سے پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ آپ کا خاندانی تعارف کچھ یوں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نام عمر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے۔ آپ کی کنیت ابن خطاب ابو حفص ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی پیدائش 583 یا 584 سنہ عیسوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے سچے دین کی طرف آنے کی ترغیب دی تو مکہ کے بیشتر کفار کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا اثر آپ کی روح تک اتر گیا اور آپ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو تلاوت قرآن سن کر آپ پر سحر انگیز اثر ہوا، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں۔ لیکن بعد میں اس بات کا اثر کم ہو گیا، اور آپ قریش کے بھڑکانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے سے بھرپور بہن کے گھر پہنچے اور ان دونوں کو زد و کوب کرنا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن اسلام پر ان کی ثابت قدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور تا حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔
قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ قبول اسلام کے 6 سال بعد 40 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ کفار مکہ کے ساتھ ہونے والی تینوں جنگیں، جن میں غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں پیش رہے اور بہادری، جرت، استقلال اور ثابت قدمی کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ اس کے علاوہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 7 ہجری میں غزوہ سلاسل اور 8 ہجری فتح مکہ، 8 ہجری غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11 ہجری میں وصال ہوا تو اس بات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوا اور آپ رنج و الم میں ڈوب گئے۔ آپ کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جس کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر اس حقیقت کو قبول فرمایا اور تا دم مرگ یہ رنج و غم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اثر انداز رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مسلمانوں نے متفقہ طور پر خلیفہ اول منتخب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتخاب پر بہت مطمئن ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشیر خاص کا درجہ دیا اور تمام اہم معاملات میں آپ کی رائے کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ آپ ہی کے مشورہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے نسخے کو ایک جگہ پر جمع کیا اور اس نسخے کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی جس کو مصحف قرار دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے اپنے دور میں انقلابی اقدامات کیے اور عظیم مسلم سلطنت کو 4 براعظموں تک وسعت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو انقلابی اقدامات کیے گئے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم کیا اور پہلی بار اسلامی سلطنت میں جیل خانہ قائم ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عدالتیں بنائیں، عدالتوں کے لیے باقاعدہ قاضی اور جج مقرر کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلدیاتی نظام وضع کیا۔ کارہائے سلطنت سر انجام دینے کے لیے سرکاری عمارتیں قائم کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہریں اور پل بنائے گئے تاکہ زراعت کے شعبے کو ترقی دی جا سکے۔ 9 میل لمبی نہر ابی موسیٰ بنائی گئی، دریا دجلہ کو کاٹ کر نہر معقل بنائی گئی اور سب سے بڑی نہر امیر المومنین بنائی گئی اور جس کے ذریعے دریا نیل کو بحر کلزم سے ملایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غریب عوام اور رعایا کے لیے ہسپتال تعمیر کیے گئے جن میں عوام کو ہر ممکن علاج کی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے چوکیاں قائم کی گئیں اور مسافر خانے بنائے گئے۔ نئے شہر جن میں بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور حیرہ شامل ہیں تعمیر کیے گئے۔ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا جس سے غربا اور مساکین کے لیے کفالت کا نظام متعارف کرایا گیا۔ رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ زمین کی پیمائش اور مردم شماری کا آغاز کیا گیا۔ مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا جن میں سلطنت کو 8 صوبوں مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، شام، کوفہ، مصر اور فلسطین میں تقسیم کیا گیا۔ جو علاقے پہلے سے صوبوں کی صورت میں تھے ان کو ان کی اصلی حالت پر قائم رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں اضلاع بنائے گئے جن میں الگ الگ حاکم یعنی گورنر، کاتب، میر، منشی، کاتب دیوان، ملٹری آفیسر، صاحب خراج یعنی ٹیکس کلیکٹر، پولیس آفیسرز، محکمہ خزانہ اور قاضی مقرر کیے گئے جن میں ہر محکمے کے پاس حسب ضرورت سٹاف مہیا کیا گیا۔ عشر یعنی درآمدی ڈیوٹی قائم کی گئی جس سے ریاست کو فائدہ پہنچایا گیا۔ نہری نظام پر ٹیکس لگایا گیا۔ آئمہ مساجد اور مؤذن کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئیں۔
باقاعدہ نماز تراویح کا باجماعت آغاز کیا گیا۔ مساجد اور مدرسوں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ آج بھی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کیے جانے والے اقدامات اور اصلاحات سے رہنمائی لیے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت 26 ذوالحج 23 ہجری 1 محرم الحرام بروز اتوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال پر محیط ہے۔ فرمودات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی چیز کوئی بھی نہیں، شراب بھی نہیں۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہوتی ہے۔ سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اس کی رعایا تباہ ہو جائے۔